السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر لگاتار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 22واں درس ہے۔ ہم نے آپ سے کل جو بات کہی تھی وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا چیزیں کی اور پورے معاشرے کا کیا معائنہ کیا۔ میں نے اس میں 3 باتیں بیان کی آپ سے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مہاجر اور انصار یعنی مکے کے لوگوں اور مدینہ کے لوگوں کو بھائی چارگی میں جوڑا، ایک بات۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول نے جو علاقے کے یہودی لوگ تھے جو اپنا ایک اثر رسوخ رکھتے تھے ان سے آپ نے پرومس کیا، معاہدہ کیا۔ اور تیسرا کام آپ نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہاں تک بات ہوئی تھی نا۔ ہم آج انشاءاللہ 2 باتیں بیان کریں گے آپ سے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ پوری سیرت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، رکھنا ہم چاہ رہے ہیں، چند اس کی وجوہات اس میں سے ایک آج بجے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لہذا آپ اس کو بہت غور سے سنیں۔ یہ جو مکے سے لوگ آئے اور مدینہ کے لوگ، مدینے کو ہم انصار کہتے ہیں، ان کو ہم مہاجر کہتے ہیں، یہ مہاجر اور انصار کے درمیان میں اللہ کے رسول نے جو اتنا ملاپ پیدا کر دیا اور لوگوں کو اندر سے بدل کے رکھ دیا، وہ کیا چیز تھی، کیسے ایسا ہوا؟ قرآن مجید میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیج اس ہمارے خاندان سے کہ جو لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرے، لوگوں کو حکمت کی طرف بلائے، اور تیسری اس میں جو آیت ذکر کی وہ یزکیہم، اور لوگوں کا اندر سے تزکیہ کرے۔ کیا کرے؟ تزکیہ کرے۔ تزکیہ کے اصل معنی سمجھ لیجیے، یہ جو آج ہمارے پاس صوفیاء کرام ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، یہ سب بھی تزکیہ ہی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو، چونکہ میں کوئی بات دل میں نہیں رکھتا، جتنا ان لوگوں کا طریقہ کار ہے کوئی رسول اکرم سے ٹیلی نہیں کرتا۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، ہمارے والد صاحب بہت شعر پڑھتے تھے نا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ابھی مثال کے طور پر اشتہار آ رہا ہے کہ صاحب مراقبے کی نشست ہوگی، کہیں سے ثابت نہیں، کہیں اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ کو بلا کر مراقبہ نہیں کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اتنا بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ طریقہ رسول نہیں ہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، ان سے مرید بھی ہیں۔ مولانا نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ مولانا یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے، کیا یہ جو آپ لوگ طریقہ بتاتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، پھر ذکر کرو، پھر لا الہ الا اللہ دور دور پڑھو، اور جو یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مولانا منظور نعمانی نے کس کے سامنے رکھی؟ مولانا رائے پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ایک حد تک جواب ہے۔ رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ طریقہ علاج ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہم جو مراقبہ کرا رہے ہیں، ہم جو تسبیح پڑھا رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے انسان کو اندر سے بدلنے کا۔ انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ منظور صاحب یہ طریقہ رسول اکرم کا ہے، یہ نہیں کہا۔ وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے، رسول اکرم کا کیا طریقہ تھا اندر سے بدلنے کا، وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے، بہت غور سے سنیے گا، آج بات بہت اہم ہے، اور یہ پوری سیرت میں جو 80-90 جتنی بھی تقریر ہوں گی اس میں سے ایک بات مجھے یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پوری سیرت کو بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، آپ نے اخلاق کے ذریعے اندر سے بدلنے کی فکر کی ہے، عبادت کے ذریعے رب سے قریب کیا ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اسی محفل میں ہم ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ بیٹھ ہو سکتے ہیں بہت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت پابندی سے بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، اپنے بازو والے سے ہماری بول چال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ عبادت ہماری صحیح معنی میں عبادت ہم سمجھتے تو یہ اندر سے ہم کو بدلنا چاہیے تھا۔ پتہ چلا عبادت انسان کو رب سے قریب تو کر سکتی، اندر سے آپ بدل نہیں سکتے ہیں۔ بدلیں گے کب؟ جب آپ کے اخلاق بدلیں گے۔ اللہ کے رسول نے دونوں سسٹم اختیار فرمایا۔ اندر سے بدلنے کے لیے یہ جو صحابہ کو، مہاجر کو اور انصار کو ملا کر کے آپ نے ایسا کھڑا کر دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی، پھر پروردگار عالم کی مدد اس میں شامل ہوئی، لیکن حقیقت میں اخلاق کے ذریعے۔ وہ اخلاق کیا ہیں؟ اس میں سے چند کی پوائنٹ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کی ساری جتنی حدیثیں اب میں نقل کرنے جا رہا ہوں سب مدینہ میں آپ نے فرمائی ہے، سب مدنی ہیں تقریباً۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یعنی اپنے صحابہ سے کہا کہ صحابہ جب تم ملو تو آپس میں سلام کیا کرو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو اور چاہے نہیں پہچانتے ہو۔ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کتنا بڑا بھی آپ کا دشمن ہو اور آپ صرف سلام کرنے کی پابندی کر لیں، دشمنی ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ کتنے دنوں جواب نہیں دے گا، جب گزرے آپ سلام کریں اس کو، جب گزرے آپ اس کو سلام کریں، اندر سے ختم ہو جائے گا بندہ۔ وہ یہ دل بدلے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا، دشمنی کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اخلاق سے بدلا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، نہیں ہونی ہے پیدا۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاقیات کی تعلیم چھوڑنے کے بجائے لوگوں کو بٹھال دیتے مسجدوں میں، کیسا ہے سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، اندر سے بدل جاؤ گے۔ نہیں بدلو گے۔ طریقہ رسول اکرم سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ بیمار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی بیماری کا علاج بتایا ہے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیں، میں اپنے آپ کو ملا کر کے، اللہ کے رسول نے بخار سے جیسے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی، کون بتا سکتا ہے اس میں؟ آپ نے اپنا طریقہ استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ عرب میں جب بہت تگڑا بخار ہوتا ہے تو خوب ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں۔ بتاؤ کون نہاتا ٹھنڈے پانی سے؟ کوئی نہاتا نہیں، نہاتا۔ پتہ چلا طریقے الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ پیراسیٹامال کھاتے ہیں بخار کے لیے، لیکن کبھی بھی یہ سمجھ کر نہیں کھاتے کہ پیراسیٹامال کھاتے ہیں، کھائیں گے تو بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ نہیں، ثواب نہیں ملنا ہے، بخار ٹھیک ہونا ہے۔ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب ٹھنڈے پانی سے نہا کر کے اللہ کے رسول کی بات عمل کرتے تب ثواب ملتا ہے، بخار بھی اترتا۔ لیکن ہم چونکہ اس لائن کے نہیں ہیں لہذا ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، ہم پیراسیٹامال پہ ڈیپینڈ ہیں۔ ناجائز نہیں ہے پیراسیٹامال کھانا، لیکن پیراسیٹامال پر کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیراسیٹامال کھانے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، بخار آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ طریقہ الگ ہو سکتا ہے ذاتی طور پر، عبادت میں نہیں، ذاتی طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی طریقہ رسول اکرم سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑی اچھی بحث کی ہے، وہ اتفاق سے مجھے یاد آ گئی۔ یہ جتنی سنتیں ہیں، غور سے سنیے گا بات کو، اگر آپ اس کو پکڑ لے گئے تو سمجھیے کہ کافی حد تک ہم اپنی بات سمجھا لے گئے۔ یہ جتنی سنتیں ہیں ذات کر جو اللہ کے رسول سے ذات سے تعلق رکھتی ہے، جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں تو آپ اور ہم چوں چرا کر ہی نہیں سکتے، اس میں کچھ گنجائش ہی نہیں ہے۔ جن سنتوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا ہے اس میں ایک طریقے سنت ہے، ایک مقصد سنت ہے۔ نہیں سمجھے؟ دانت کی صفائی مقصد ہے،
طریقہ رسول اکرم مسواک ہے. ایک آدمی انگلی سے کوئلہ لگا کر منجل لگا کر کے دانت صاف کر رہا ہے. مقصد رسول کو کا ثواب ملے گا, طریقے رسول کا ثواب نہیں ملے گا. طریقے رسول کا ثواب کب ملے گا؟ جب طریقے رسول پر عمل کیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مقصد کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے رسول سر میں کنگھی کرتے تھے. میں ساری چیزیں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول سر میں کنگھی کرتے تھے, مقصد ہوتا تھا کہ بال سلجھے رہیں. ایک آدمی کنگھی کے بجائے اپنے ہاتھوں سے یوں یوں کر کے اپنے بالوں کو سچاتا ہے کہ سیدھا رہے, الجھا نہیں رہے. الجھانا جو سیدھا رکھنا جو مقصد ہے بال کا, وہ تو حاصل ہو جائے گا. لیکن طریقہ رسول کنگھی ہے, جب تک آپ کنگھی سے نہیں کریں گے طریقہ رسول کا ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھے میری؟ ایسے ہی جتنے بھی آپ طریقے اپنے آپ کو بدلنے کے ایجاد کریں, ہو سکتا ہے آپ مقصد میں کامیاب ہو جائیں, لیکن طریقہ رسول کا ثواب نہیں ملنا ہے. طریقہ رسول کا ثواب اسی وقت ملنا ہے جب طریقہ رسول اختیار کیا جائے گا. آپ میں سوات کریں, 2 ثواب ملے گا. طریقہ رسول کے اختیار کرنے کا ثواب ملے گا, منہ کی صفائی کرنے کا ثواب ملے گا, مقصدیت کا ثواب ملے گا. طریقہ رسول میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو کہ نہیں؟ کپڑا ہم پہن رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ سطر ڈھکا رہے. سطر ڈھکا رہنے کا ثواب آپ کو ہر حال میں ملے گا, لیکن جیسے اللہ کے رسول نے کپڑا پہنا وہ ثواب نہیں ملتا تھا جب تک کہ اس کپڑے کو آپ اختیار نہیں کریں گے. بات سمجھے میری؟ اچھا, اب انسان کے بدلنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس میں سے میں نے پہلی بات آپ کو فرمائی چھوٹی سی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں. ہماری آج عادت کیا, ہم کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ مولانا صاحب, سراج صاحب, ہماری جان پہچان کے السلام علیکم مولانا صاحب. ایک دوسرا مسلمان ہمارے سامنے سے گزرا, ہم سلام ہی نہیں کر رہے اس کو. کیوں؟ ہم اس کو جانتے ہی نہیں. ارے بھائی, یہ جاننا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ کون ہے, یہ نہیں جاننا ضروری. یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسلمان ہے, لہذا سلام اگر آپ کریں گے آپ اندر سے بدلیں گے. ہم نے کیا کیا؟ حضور کے طریقے کے خلاف اختیار کر لیا. پہچانیں گے تو سلام کریں گے, نہیں پہچانیں گے تو سلام نہیں کریں گے. دیکھیں, ایک آدمی داڑھی منڈائے ہوئے پتہ ہی نہیں چل رہا مسلمان ہے, اس کو تو ٹھیک ہے آپ نہیں کریں, لیکن ایک آدمی شکل و شباہت سے معلوم ہو رہا کہ ہی از مسلم, آپ کو لازم ہے کہ آپ اس کو سلام کریں. اگر ایسا کرنا شروع کر دیں گے, وہ جو دشمنی آپ کی ہے وہ اندر سے اپنے آپ ختم ہو جائے گی. ایک کی پوائنٹ آپ کو بتایا. اچھا, دوسری سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا وصل الارحام, رشتہ داریوں کو جوڑو. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ مولانا سراج صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, بھائی سے لڑائی, بہن سے لڑائی, گھر میں لڑائی, یہاں بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں چلے گی گاڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جوڑنے کی بات میں آپ نے فرمایا کہ جو تم سے کٹ رہا ہے اس سے جڑو. ہم اس سے جڑتے ہیں, ہم کو ایک صاحب بیمار ہوئے دیکھنے آئے, لہذا ہم بھی دیکھنے چلے گئے. آپ ہماری بیٹی کی شادی میں شریک ہو گئے, ہم آپ کی بیٹی کی شادی میں شریک ہو گئے. یہ تو بدلا ہے. آپ ہماری بیٹی کی شادی میں نہیں آئے جان بوجھ کر کے, ہم کو معلوم ہو آپ کی بیٹی کی شادی آپ نے کاٹ دیا, ہم جانیں گے. یہ ہوا اصل جوڑنا. یہ حضور نے اس کو جوڑنے کی بات فرمائی. کہا یہ کیا بات ہے کہ وہ تم وہ بھی کر رہے ہو, تم بھی کر رہے ہو, یہ تو بدل آپس ملے. تم ہم کو دیکھنے آئے بیمار ہوئے, ہم تو نہ دیکھنے. ہم بیمار ہوئے تھے, آپ نہیں آئے تھے. اب آپ کی بیماری کی اطلاع ملی ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں صاحب یہ ایسی جگہ پہ جڑنا, یہ جڑنے کا معنی ہے. جب تک اس قسم سے نہیں کریں گے نہیں بدلیں گے. یہ ہمارے سر پہ ٹوپیاں صرف بتاتی رہیں گی, لیکن اندر سے بدلیں گے نہیں. ہم اندر سے بدلنے کا طریقہ رسول اکرم نہیں ہے. دوسری بات, چھوٹی چھوٹی باتیں اور سنیے. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ من لا یامن جارہ بوائقہ. آپ نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ کوئی بھی آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. جو اللہ کے بتانے کے بعد بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى, یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا بندہ.
بلکہ جب اللہ بولتا ہے بولو تو بولتا ہے. لہذا اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب تم رسول کی اطاعت کرتے ہو تو میری اطاعت کرتے ہو، کیونکہ حقیقت میں آپ نے رسول کی اطاعت نہیں اللہ کی بات مانی ہے. لہذا اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. حالانکہ صرف کہنا چاہیے تھا من یطیع اللہ رسول کی اطاعت کا مطلب ہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرمانے جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ بندہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. آپ پڑوسی ہیں، ہم پڑوسی ہیں، ہم کو باہر جانا ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ہم کو آپ کی طرف سے خطرہ لگا ہے کہ یار یہ آدمی اچھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ کو معلوم ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں اخلاقیات میں کہ آپ کتنی بھی عبادت کریں مائنس میں کھڑے رہیں گے. دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتی ہے فرض اور تہجد بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، حج بھی کرتی ہے، عمرہ بھی کرتی ہے، بازو والے کو فل ستاتی ہے. آپ نے فرمایا فہی فی النار جہنم میں جائے گی. تہجد، فرض، صدقہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ بچا نہیں پایا، نہیں بچا پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملا، ثواب ملا. یہ بھی پکی بات، یہ بھی پالیسی آپ سمجھ لیں. ایک نیکی بھی آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہی آتا ہے. سوال ہوتا ہے نکالا کتنا ہے. بھائی آپ بینک میں 10 پیسہ جمع کریں، آپ کا اکاؤنٹ بتائے گا نا کہ 10 پیسہ جمع کیا. اس سے کوئی بات نہیں کہ 10 لاکھ جمع کرو تبھی بتائے، 10 پیسہ بھی بتائے گا جمع کیا. لیکن 5 لاکھ نکال کر کے جو مائنس میں کھڑا وہ بھی تو بتائے گا. اس کا نام ہی بیلنس شیٹ ہے. بیلنس کرتی ہے آپ کو، آپ ڈس بیلنس نہیں ہو. جمع کرنے والا دیکھ رہے ہیں آنکھ بند کر کے، کیا بہت جمع کیے نا 10 لاکھ. ارے نکالنے والا دیکھو نکالے کتنا اس میں سے، اس کے بعد پتا چلے گا کھڑے کہاں ہیں. ایسے ہی یہ بعض حقوق العباد ایسے ہیں کہ یہ روزہ نماز کے سارے ثواب تو ہونے کے باوجود بھی اٹھا کر کے نیچے گڑھے میں گرا دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ باتیں صحابہ کو سمجھ میں آ گئی تھی، اندر سے بدل گئے. وہ ہم کو کیا ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم روزہ کر رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، معاملہ اپنا نکل جائے. نہیں نکلے گا، خدا کی قسم نہیں نکلے گا جب تک کہ اللہ کے رسول کے اس طریقے کو پوری طرح. دوسری بھی حدیث ہے، ایک صحابہ کے بارے میں پوچھا اللہ رسول فرض نماز پڑھتی ہے، تہجد وغیرہ نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی ہے، نفلی روزے نہیں رکھتی، زکات دیتی ہے، درمیان میں خرچہ ورچہ نہیں کرتی، ایک مرتبہ دے دی، حج کرتی ہے، عمرہ وغیرہ نہیں کری، لیکن پڑوسی بہت خوش ہے اس سے. آپ نے فرمایا فہی فی الجنہ، جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی. اس کے بارے میں فرمایا جو تہجد پڑھ رہی تھی جہنم میں جائے گی. اللہ کے رسول نے بدلنے کا یہ سسٹم اختیار فرمایا. آگے سنیے، آپ نے فرمایا لا تباغضوا، اے لوگوں آپس میں بغض نہیں رکھو. ایمانداری سے بتائیں کتنا بغض ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے بارے میں بغض لے کے بیٹھے ہیں، کتنی بدگمانیاں لے کے بیٹھے ہیں. جیسے کوئی آدمی پاخانہ لے کر کے نماز پڑھے، جیب میں پاخانہ رکھے ہوئے پیکٹ اور نماز پڑھ رہا ہے. یہ پاخانے سے زیادہ ناپاک چیزیں ہیں. پاخانہ تو جسم کو ناپاک کرتا ہے، یہ برائیاں دل کو ناپاک کرتی. اور آپ نے کیا فرمایا، اللہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، ان فی الجسم مضغہ. پھر ایک حدیث میں ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے. اذا فسدت جسد کلو، کیا کہتے یہ بیمار ہوتا نا پورا جسم بیمار ہوتا ہے. وَإِذَا صَلُحَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی. وہ جو پخانہ آپ پیکٹ میں رکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر کا ہے، یہ آپ کو اندر سے خراب کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے لوگوں بغض، صحابہ میں بغض نام کی چیز ہی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہہ دیا، وہ اندر سے انہوں نے بغض کو نکال کر کے پھینک دیا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بغض نہیں کرنے کا ہے.
ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر بڑے گڈے معلوم ہوتا نا، چھوٹے، وہ اپنے دروازے پہ کھڑی تھی، شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا، ان سب سے گڈے، وہ ذرا لمبے چوڑے ہینڈسم لوگ تھے، ان کو دیکھتے ہی اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی کہ یار یہ تو اب مطلب ہینڈسم ہی نہیں ہے. اب دیکھیے سیدی سے پکی پکی آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ میرا ان سے چھٹکارا کرا دیجیے، میرا ان سے چھٹکارا کرا دیجیے. حضور نے فرمایا بھائی کہا ہے، کہا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں اب ان کے لیے نفرت ہو گئی ہے، میں ایک صحابی سے نفرت لے کر کے نہیں رہنا چاہتی ہوں، اب میرا ان کا چھٹکارا کرا دے، جو ان کی مہر ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مہر لے لیں، ہم کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ شوہر نہیں رہیں گے، ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے. نفرت بھی رکھیں اور مسلمان بھی بنے رہیں اور بیوی بھی بنے رہیں. آپ نے تو فرمایا کہ بغض نہیں رکھنا، لہذا مجھ کا ان کا چھٹکارا کروا دیا، چھٹکارا کروا دیا. وہ کتنی نیک عورت تھی جو اپنے دل کی بات اللہ کے رسول سے کہی کہ اللہ رسول اس بنیاد پر میرے دل میں ان کے لیے جو محبت تھی وہ کس سے بدل گئی ہے؟ نفرت سے بدل گئی ہے. لہذا میرا ان کا گزارا اگر ہوگا تو نفرت کے ساتھ ہوگا، اور آپ کا فرمانا ہے کہ آپس میں نفرت نہیں کرنا ہے، لہذا میرا ان کا چھٹکارا کرا دیجیے. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں ولا تحاسدوا، حسد نہیں کرو. کیا کرو؟ حسد نہیں کرو. کتنا حسد ہے؟ ہر ایک آدمی کا اچھا کپڑا دیکھ لیتے ہیں اندر سے جلس، گاڑی دیکھ لیتے ہیں، گھر دیکھ لیتے ہیں، اتنی اندر سے پرابلم ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. کبھی ایمانداری سے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتے کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر کے کبھی ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس سے اچھی گاڑی عنایت فرما دے ایک مسلمان کے لیے؟ کبھی کیا ہم نے؟ ایمانداری سے بتایا. میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. کسی کا اچھا گھر دیکھ کر کے اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرما دے، کبھی کیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ وہی چکر ہے کہ حسد ہم کو کرانے نہیں دیتا. اور حسد کی اتنی کیٹیگریز ہے نا کہ یو کانٹ بلیو. ابھی دیکھیں امتحان آئے گا، چچا زاد بھائی بہن لوگ امتحان میں پاس ہوں گے، اچھے نمبر سے پاس ہوں گے، بھائی کے لڑکے. اب ایک بھائی کا لڑکا اچھا نمبر لے لیا، مثال دے رہا ہوں، ایک بھائی کا لڑکا اچھا نمبر لے لیا. اب وہ اپنے چاچا سے کہتا ہے یا چاچی سے کہتا ہے کہ چاچی میں 80% لیا. چاچا کیا بولتے ہیں اگر حسد ہے؟ ہاں اس بار نقل خوب ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسد کو دوسرا سینٹینس ہے جو بلوا رہا ہے. نہیں اس بار بہت اچھا لوگوں نے نمبر لیا ہے. یہ جملہ نہیں نکل پا رہا ہے کہ بڑی خوشی ہوئی، اور اگر نکل بھی رہا ہے تو صرف یہیں سے نکل رہا ہے، نیچے سے نہیں نکل رہا ہے. اندر صحابہ کا جو مزاج حضور نے بنایا تھا نا، اندر سے نکلتی تھی بات. اگر وہ کہہ رہے ہیں خوشی ہو رہی تو خدا کی قسم اندر سے خوشی ہو رہی ہے. یہ جو کیفیت اللہ کے رسول نے بدلا تھا نا، وہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. یہ آپ جتنے مسائل دیکھ رہے ہیں ہمارے آپس میں مسلمانوں کے، اس کی بنیادی وجہ یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہم کو لے کے ڈوب گئی ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائنی طرف، بعض لوگوں نے اس کا مقصد لکھا ہے کہ اللہ مسجد میں جتنے دائنی طرف لوگ ہیں سب پہ سلامتی ہوگی. بعضو ایسا آدمی ہمارے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقالی ہو جانا. آپ بتاؤ دعا بھی کر رہے ہو، اندر سے ایکسیڈنٹ کی بھی دعا. اللہ کون سی بات تمہاری ماننا؟ یہ والی ماننا، یہ والی ماننا، زبان والی ماننا کہ دل والی ماننا؟ کون سی بات ماننا آپ کی؟ اندر کی کیفیت ایک ہے، باہر کی کیفیت ایک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مل رہے ہیں، السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ دعا دے رہے ہو اللہ تم کو سلامت رکھے، اور پھر اندر سے بھی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں مر جانا تو اچھا ہے. یہ کیسا چکر چل پائے گا؟ یہ کون سا کیریکٹر ہے؟ کیا یہ صرف منافق حضور کے زمانے میں تو یہ بھی تو نفاقی ہے بھائی. ان کا نفاق اور تگڑا تھا، لیکن یہ بھی نفاقی کی قسم ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے اسکول میں نوٹ بک مار دیتے امتحان کے ٹائم میں، اچھا بچے کی نوٹ بک غائب ہو جاتی. کیا بھائی؟ وہ بچہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس کا نمبر کم آ جانا، یہ ہمارا کمپٹیٹر ہے لہذا نیچے ہو جانا، دعا کرتے کہ بخار چڑھ جائے اس کو، کلاس میں نہ پڑھ. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
اچھا وہ بچے کو کہاں سے سیکھا؟ وہ امی ابو سے سیکھا ہے. وہ امی ابو جب جا گئے اپنے بھائی کے گھر میں اچھا صوفہ سیٹ دیکھ کر آئے تو گھر میں آ کر کے اس پر اندر سے حسد کی بات ہوئی. وہ اپنی لائن میں حسد کر رہا, آپ اپنی لائن میں حسد کر رہے ہیں. وہ بچہ طالب علم ہے لہذا وہ طالب علم کے لحاظ سے حسد کر رہا ہے. خود نے فرمایا بلا تحاسدوا, اے لوگوں حسد نہیں کرو. ایک حدیث اور سنیے. یہ سب وہ کی ہیں جو مدینے میں بیان کر کے اندر سے مارا نچوڑ کے رکھ دیا صحابہ کو. آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ, کہ وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چھوڑے فوق ثلاثۃ ایام, 3 دن سے زیادہ. رواہ البخاری, بخاری کی روایت. کتنے لوگوں سے ہماری بات چیت نہیں ہے, اور جو نہیں بات کر رہے, دونوں نہیں بات کر رہے, وہ دونوں کہہ رہے ہم ہی حق پر ہیں. یہ بتاؤ صحیح بات ہے؟ یہ ایک نہ ایک تو غلط ہے نا بھائی. دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کی بات کرنا, میں تو سچ ہوں. غلط کون ہے؟ فرشتہ غلط ہے. چلو میں نے مان لیا کہ میں صحیح ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کس بات پر؟ جو سمجھ لے کہ میرا حق ہے اور پھر دستبردار ہو جائے, ٹھیک ہے میں لڑائی کرنا نہیں چاہتا, لے جاؤ تم ہی لے جاؤ بھائی. آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایسے شخص کے لیے, آئے مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے کر جائے. آج کیا معاملہ ہے؟ ہمارا حق نہیں رہتا, ہم حق دائر کے بیٹھے ہوئے کہ جائے کہ اپنا حق چھوڑنے کی بات, جہاں حق بھی نہیں ہے وہاں بھی حق دائر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی سے یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ مسلمان سے کیسے بات کرنا کیسے چھوڑ دے. کیا نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے؟ بڑے ہم تو کہتے ہیں وہ ولی ہے اس دنیا میں, اس زمین پر, جس کے کسی سے ایسے کہے گا ہمارا کوئی ایسا ہے نہیں جس سے ہماری بات چیت بند ہو. وہ ولی ہے, جاؤ اس کو سلام کرو, اس کے پاس بیٹھو اٹھو, اس کی نظر کو دیکھو, اس کو دیکھنے سے ثواب ملتا. وہ ولی ہے اس وقت کا. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان ایسا نہیں. یہ کسی پورے صحابہ میں کسی صحابی کے بارے میں ایسا نہیں تھا. ایک دن ایک صحابی قرآن غلط پڑھ رہے تھے صحیح. حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں, ہم کیا کریں گے, اندر رکھ لیں گے. کیا بیٹا بہت بنتا نا, غلط پڑھ رہا نا. اب جا کر مارکیٹ میں ملنا شروع کریں گے. وہ مولانا صاحب ہے نا, بہت اپنے آپ کو بنتے ہیں, حالانکہ قرآن غلط پڑھتے ہیں. اس سے نہیں بولنے کا ہے کہ دیکھو بھائی میں یہ بات غلط. حل مسئلے کا کیا ہے کہ آپ اس سے فوراً بات کریں کہ بھائی آپ کے بارے میں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ سے وہ غلط پڑھ رہے تھے. حضرت عمر پیچھے سے پکڑ لیے, کیا با قرآن غلط پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, تو کہا نہیں غلط پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا صحیح پڑھ رہا ہوں. کہا تم پڑھو. انہوں ایک اسٹائل سے پڑھے, وہ ایک اسٹائل سے پڑھے. اب یہ کہہ رہے تم غلط, وہ کہہ رہے تم غلط. دل میں نہیں رکھے. کہا اللہ کے رسول پاس چلتے ہیں. چل سپریم کورٹ موجود ہی ہے, اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول, حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. کہا پڑھو بھائی. پڑھا. خود نے فرمایا نزل القرآن ہاکذا, قرآن تو ایسے نازل ہوا جیسے یہ پڑھ رہا. اب حضرت عمر کے پیر سے زمین سرک گیا. رہے اللہ کے رسول یہ اپروول دے دیے نا, آپ کیا ہونا. کہا اچھا تم پڑھو عمر. حضرت عمر رضی اللہ پڑھے. کہا نزل القرآن ہاکذا, قرآن تو ایسے نازل ہوا ہے. کل اصل میں بھی صحیح, یہ بھی کہا دونوں صحیح پڑھ رہے ہو. کیسے دل کی صفائی کی. اگر آئی انسان آئے گی ساری باتیں, لیکن دل کو کیا کرنا ہے, صاف رکھنا ہے. یہ صحابہ کی عادت تھی, دل کو صاف رکھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے, غلطی ہوئی ہے نہیں, فوراً جو بات ہوئی ہے فوراً اس کو کلیئر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث, من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, رواہ البخاری. میں نے آپ سے کہا مولانا, میں نے آپ سے کہا کہ بھائی ایک مجھے گھر چاہیے, ذرا گھر تلاش کرو. آپ بتائیے کوئی بھی نیکی اگر آپ چاہتے ہیں تو 3 چیز کی قربانی مشٹ ہے. اور سے سنیے گا بات کو, 3 چیزیں جب تک واقع نہیں ہوتی آپ کسی کے لیے دنیا میں خیر خواہی کر ہی نہیں سکتے. نمبر 1 آپ کا وقت لگے گا. نمبر 2 آپ کی اپنی انرجی لگے گی, گاڑی چلا کے جانا پڑے گا, کبھی پیدل جانا پڑے گا.
نمبر 3 پیسہ. کبھی تینوں لگتے ہیں, کبھی 2 لگتے ہیں, منیمم 1 لگنا ہی لگنا ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ خیر خواہ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں. ایک ہائی وے پہ کسی کی گاڑی کی پنچر ہو جاتی ہے, گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, اب وہ بیچارہ کنارے کھڑا ہو کر اسٹپنی لگا رہا ہے, پسینہ پوچھ رہا ہے. کیا چاہتا ہے؟ جو لوگ گزر رہے ہیں وہ اتر کر پوچھیں, بھائی صاحب کیا پرابلم ہے, ہم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. وہ ہر گزرنے والے تو چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھیں. کوئی رکتا نہیں. کیوں بیٹا؟ تم بھی ایسے ہی گزرے ہو گاڑی لے کر کے جب دوسرا پسینہ پوچھ رہا تھا, اس لیے آج تمہارے لیے بھی کوئی نہیں رکے گا. اگر تمہاری گاڑی پنچر ہوئی آج, تو اس کے پہلے دوسری پنچر ہو چکی, تم بھی راستے سے گزر کر تم نے گاڑی روک کر کے کبھی اس کی مدد نہیں کی, لہذا آج تمہاری مدد کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. آتا فرشتہ, اترتا ہے فرشتہ. شرط یہ ہے کہ ہم بھی اترے ہوتے. آپ کے لیے اگر انسان نہیں بھیجتا تو رب فرشتہ بھیجتا کہ مدد کرو جا کر کے. ہر آدمی مزاجن چاہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ خیر خواہی بلاہی کریں, لیکن ہم دوسروں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جب تک اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ آپ یہ 3 چیزیں ہونی. اب آپ کسی کی حاجت, اللہ کا کہ اگر تم کسی مسلمان کی یا کسی بندے کی حاجت پوری کرو, پروردگار عالم تیری حاجت پوری کرے گا. یہ ہمارے دل میں بات بیٹھ ہی نہیں پا رہی ہے. صحابہ مرے جاتے تھے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. واقعہ ہے, جنگ کا موقع ہے, 4 لوگ پیاسے ہیں, پانی لے کر کے آتا ہے ایک بندہ, ایک دم موت کا عالم ہے. ان کے منہ میں پانی ڈالنا چاہتا, کہ نہیں مجھ سے زیادہ وہ پیاسے, پہلے ان کو پانی پلا دو. ہم کریں گے؟ اچھا یہ ہوتا کب ہے؟ اس میں ہمارا بھی فالٹ ہے. ہمارا سمجھ, ہم جیسے لوگ جو تقریر کر رہے ہیں, ہمارا کیریکٹر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ وہاں سے بات بنتی ہے نا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بہت بھوکے تھے, 60-70 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے, پتھر باندھ رکھا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ کھلا تھا, ابو ہریرہ 2 بندھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر, بیٹھ جاؤ, کچھ آ جائے گا دے دیں گے. وہ اتفاق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھ گئے, نبی کے پاس یہاں بیٹھے, وہ بائیں طرف سب سے آگے بیٹھ گئے. ایک صاحب لکڑی کے کٹورے میں بھر کے دودھ لے کر کے آئے. ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ سب سے پہلے ہم نہ ہی ملتا ہے. بولے سب سے زیادہ میں بھوکا ہوں, یا اللہ کے رسول بھوکے, 2 بھوکے, اس میں سر اللہ کے رسول کا سنت یہ ہے کہ جو داہنی طرف ہو پہلے اس کو پلاؤ. داہنی طرف والوں کو دے دیے. اب ابو ہریرہ کے تو اوپر سے نیچے تک جان ہی نکل رہی ہے کہ اب اگر داہنی طرف سے یہ 70 آدمی پیے تو یہاں آتے آتے بچتا کیا. وہ ایک پیا, خود نے فرمایا ڈھکن پہ نہیں کھولنے کا ہے, ڈھکن ڈھاکے رہو, پیتے رہو جتنا تمہارا دل چاہے. معجزہ رسول اکرم, 1 پیا, 2 پیا, 3 پیا. اب ابو ہریرہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چپکے لوگ منہ لگا رہے ہیں, اندر کچھ ہے وہ نہیں. اب وہاں گھومتے, اب یقینی بات ہے یہ بندہ تو سب سے لاسٹ میں ہے نا, ادھر ایسے چکر چل, دیکھنے میں تو سب سے آگے, لیکن حکمن سب سے بعد میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب کٹورا پکڑنے لگا نا, تو اس کی کوئی چیز اگر وزنی پکڑنی تو اس لحاظ سے پکڑیں گے, ہلکی پکڑنی تو اس لحاظ سے اسٹائل, یہ اس کو ہلکی سمجھ کر پکڑنے, کٹورا بھاری. بہرحال ابو ہریرہ پی لیے, کہا حضور نے ڈھکن نہیں کھولنا. سب سے آخر میں اللہ کے رسول نے پیا. یہ بتانا کہہ رہا تھا آپ کو, یہ 2 پتھر باندھنے والا کٹورا آیا تو دھیرے سے اشارہ نہیں کر دیا گھر میں رکھ دیا, یہ نہیں کیا. یہ تبلیغ کی, لہذا وہ اثر ہوا کہ جب پانی اس صحابی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بازو والے کو پلاؤ, کیونکہ وہ اس رسول کا تربیت یافتہ بندہ ہے. یہ اثرات مرتب ہوئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ کوئی جنت سے آئے ہوئے لوگ تھے دودھ کے دھورے مال کے پوشے, نہیں, اللہ کے رسول کے کیریکٹر نے مارا تھا, اندر سے ہلا کر کے کیا کر دیا تھا, رکھ دیا تھا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اب اگر ہم کو یہ ذرہ برابر بھی یقین ہو جائے کہ اگر ہم کسی آدمی کی مدد کریں گے تو پروردگار عالم ہماری مدد کرے گا. یہ جیسے ہی دل میں بات بیٹھ جائے گی, ہم ہر آدمی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, گھر دیکھیں گے مولانا, اب جھوٹ بولنا ہے. 3 دن کے بعد میں فون کیا, میں کیا بھائی گھر دیکھیں, مولانا بہت تلاش کیا لیکن ملا ہی نہیں. وہ ایک جھوٹ کا الگ گناہ,
وہ دیکھے نہیں، وہ تو یہ جھوٹ بولے الگ گناہ. ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ مولانا مجھے وقت نہیں ملا، میں بھول گیا. نہیں بولنا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ ایسی بات بولتے ہیں تو ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولو، کیونکہ ہم بھی تو یہی کرتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر آپ یہ جملہ بولتے کہ نہیں مولانا واقعی دیکھنا چاہیے تھا لیکن میں مصروف تھا بھول گیا، ہم آپ کے قدردان ہوں گے. وہ سمجھ رہا ہم جھوٹ بول کر کے جھوٹ تو اس لیے ہے کہ وہی کام ہم بھی روز کر رہے ہیں. آپ ہم سے کوئی کام بولے ہم بھی آپ کو گولی دے رہے ہیں، آپ ہم کو گولی دے رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے، سارے لوگ آپ ہم میں گولیاں کھا رہے ہیں گرم پانی سے. اور سچ بات بولنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ سچ بات اب اگر آپ بول دیتے تو دل میں ہمارے آپ کا احترام آ جاتا. آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ ایسے دنیا میں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو. بعض لوگ ہیں چاپلوسی کرتے بات کرتے. ہم اپنے طور پہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ چاپلوسی ہو رہی ہے، منہ پر ایک بات ہے اندر ایک بات ہے. ایک بندہ آیا کہا دیکھو مولانا سراج صاحب تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. اس ٹائم پہ تو بہت برا لگے گا ہم کو، یار میں اتنا بڑا مولانا ہماری اتنی اونچی ناک ہے یہ آ کر کے ہم کو اعتراض کر رہا ہے. لیکن جب ہم ٹھنڈے میں بیٹھیں گے تو ہم اس بندے کے بارے میں اچھا نظریہ رکھیں گے کہ کچھ بھی ہو یار دل میں نہیں رکھتا، جو بات ہے بول دیتا ہے. ہوتا یہی ہے. وہ جو پہلا بندہ ہم کو روزانہ گولی کھلا رہا ہے ہم اس کے بارے میں کبھی اچھا نظریہ نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ ہم غلط نظریہ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ بندہ جو حق بات بولا، کیونکہ حق اپنا ہر حال میں اپنے اثرات دکھلاتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربۃ، اگر کوئی مسلمان کی مصیبت آئی اس کو اس نے کسی طرح حل کر دیا مسئلے کو. آپ نے فرمایا فرج اللہ عنہ قربۃ فی یوم القیامہ. آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم قیامت میں جب مصیبت آئے گی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس اپنے بندے کی مدد کروں گا کیونکہ یہ میری مخلوق کی مدد کر چکا ہے، لہذا اب یہاں یہ محتاج ہے، لہذا ہم اس کی یہاں مدد کریں گے. یہ باتیں صحابہ کو اتر گئی تھیں، ہم کو نہیں اتری تھی. انشاءاللہ زندگی میں نئی بات اپنی پوری کر سکا، وقت ہو گیا ہے. 2-4 باتیں اور اس میں بیان کر کے پھر انشاءاللہ کل اگلے کی بات شروع کریں گے. اور اب جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کا مسلمانوں سے یا اللہ کے رسول کے زمانے میں کیوں پنگا ہوا، اس پر ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. اگر کسی صاحب کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ یہ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، UMERIQASMI عمری قاسمی @yahoo.com، عمری قاسمی @yahoo.com. جزاک اللہ خیر.